بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ آیت کس طریقے سے دلالت کرتی ہے کہ امام معصوم ہونا چاہیے؟ تو ان کے استاد نے جواب دیا، جس کو علامہ طباطبائی نے نقل کیا، کہا دیکھیے کہ ابراہیم کی ذریت 4 حالتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو ابراہیم کی ذریت میں وہ افراد ہوں گے جن کی پوری زندگی ظلم پر گزری، مشرکانہ گزری، مشرکانہ جیے اور مشرکانہ مرے. یہ ایک قسم ہو گئی. یا ابراہیم کی ذریت میں سے وہ افراد ہوں گے جو مشرکانہ جیے لیکن مسلمانہ مرے. پہلے شرک کرتے رہے، بعد میں توبہ کر لی، اسلام لے آئے اور اسی اسلام پر ان کی وفات ہو گئی. یہ دوسری حالت. تیسری حالت یہ ہے کہ کچھ ایسے افراد ہوں گے کہ جو ایمان کی حالت میں جی رہے تھے لیکن شرک کی حالت میں مر گئے. توجہ ہے، جی رہے ہیں ایمان کی حالت میں، مر رہے ہیں کفر کی حالت میں. کفر یہ وہی ظلم ہے. ظلم سے مراد یہاں پر عام ہے، ہر معصیت کو بھی شامل ہے، اور اکبر ترین معصیت یعنی شرک باللہ اس کو بھی شامل ہے، یا کفر باللہ اس کو بھی شامل ہے. تو یہ تیسری قسم. چوتھی قسم کس کی ہے؟ چوتھی قسم اس کی ہے جو مومن جیا اور مومن مرا. یہ تقسیم عقلی ہے، یعنی ان 4 حالتوں کے علاوہ عقل کوئی اور 5ویں تقسیم تصور نہیں کر سکتی. یا ابراہیم کی ذریت میں سے وہ ہوگا جو مشرک جیا مشرک مرا، مومن جیا مومن مرا، مشرک جیا مومن مرا، مومن جیا مشرک مرا. توجہ ہے، ان 4 حالتوں سے خارج نہیں ہے. اب ابراہیم کو جو یہ امامت مل رہی ہے اور ابراہیم پہچانتے ہیں کہ یہ مقام امامت کیا ہے، لہذا بغیر کسی مقدمے کے فوراً سے اضطراب کے ساتھ اپنے پروردگار سے چاہا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي. جب ابراہیم پہچانتے ہیں تو ابراہیم کی شان سے یہ بہت اجل ہے کہ ابراہیم نے اس امامت کو ایسے افراد کے لیے مانگا ہو جو مشرک جیا ہو مشرک مرا ہو، یا ایسے افراد کے لیے مانگا ہو جو مومن جیا ہو مشرک مرا ہو. ہو ہی نہیں سکتا ابراہیم اپنی ذریت میں سے ایسے افراد کے لیے امامت مانگے جو مشرک جیا اور مشرک مرے، یا مومن جیا اور مشرک مرے. اب 2 رہ گئے، ایک وہ جو مومن جیا اور مومن مرا، اور دوسرا وہ کہ جو مشرک جیا لیکن مومن مرا. اب اللہ نے کیا کہا؟ لا ینالو عہد الظالمین. 2 تو پہلے ہی خارج ہو گئے تھے، اب 2 احتمال رہ گئے تھے. ایک احتمال کو اللہ نے خارج کر دیا کہ دیکھو اس میں وہ بھی شامل نہیں ہے جو مشرک جیا مومن مرا، فقط وہ شامل ہے جو مومن جیا اور مومن مرا. اب ڈھونڈیے اس فرد کو جو مومن جیا اور مومن مرا. کون ہے؟ قرطبی نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں ذکر کیا. ابو لیلہ سے روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ سباق الامم 3، 3 فرد ایسے ہیں جنہوں نے اپنی امتوں میں سبقت حاصل کی ہے. سبقت لے گئے ہیں. یا رسول اللہ کس چیز میں سبقت لے گئے ہیں؟ لم یکفروا باللہ طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کا انکار نہیں کیا. پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کا انکار نہیں کیا. یا رسول اللہ وہ افراد کون ہیں؟ کہا پہلا فرد علی ابن ابی طالب.
صلی اللہ علیہ محمد. اب یہ قرطبی کی روایت ہے، اور خطیب بغدادی کی روایت میں ہے لم یکفروا بالوحی طرفۃ عین. 3 افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی وحی الہی کا انکار نہیں کیا. کا پہلا فرد علی ابن ابی طالب ہے، اور اس کے بعد کیا کہا رسول اللہ نے؟ وَهُوَ أَفْضَلُهُمْ. ان تینوں میں بھی سب سے افضل علی ابن ابی طالب ہے. تو جب علی تینوں میں سب سے افضل ہو گیا تو ساری امتوں میں ویسے ہی سب سے افضل ہو گیا. توجہ ہے بھائی، جب یہ 3 افراد سباق الامم ہیں، اپنی امت میں سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے ہیں، اپنی امتوں میں سب سے زیادہ افضل ترین فرد ہیں، تو جب ان تینوں میں سب سے افضل علی ابن ابی طالب ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہے جو اولین اور آخرین میں سب سے افضل ترین ہستی ہے. کہا کہ پہلا فرد علی ابن ابی طالب، اور وہ بھی تینوں میں سب سے افضل. کا دوسرا فرد کا مومن آل فرعون. کا تیسرا فرد صاحب یاسین، سورہ یاسین میں جس مومن کا تذکرہ ہوا ہے. تاریخ بغدادی میں پہلا فرد علی ابن ابی طالب، دوسرا مومن آل فرعون، اور تیسرا فرد فرعون کی زوجہ جناب آسیہ. تو یہ سباق الامم ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد.